सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, अभी हालिया मैंने एक वीडियो डाला था कि जब सरहद पार पाकिस्तान के एक शख्स ने रफ़ी साहब के बारे में एक इंतहाई नाज़िबा वीडियो बनाया था। वो वीडियो, उसकी ऑडियो मैंने पिछले अपने पोस्ट में शेयर किया था ताकि आप लोग भी उस शख्स की बदतमीज़ी भरी बातों को सुन सकें। और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं उस वीडियो को आपके सामने पेश नहीं कर सका क्योंकि कॉपीराइट के मसाइल हैं। फिर भी मेरी कोशिश रही कि मैं उसके पूरे कंटेंट को आप लोगों के सामने ऑडियो में पेश कर दूं और मैंने ऐसा ही किया। काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया ज़ाहिर की, नाराज़गी का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया। व्हाट्सएप पे तो न जाने कितने हज़ार की तादाद में मैसेजेस आ गए और यूट्यूब चैनल जो हमारा है उस पर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए। तो बहरकैफ इन तमाम कमेंट्स और ये जो हमारे पास में जो रिमार्क्स आए, इससे एक ये अंदाज़ा हुआ कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो रफ़ी साहब की अज़मत से जिसे इनकार है, या एक भी शख्स मुझे ऐसा नहीं मिला कि जो जिसने कहा हो कि उस शख्स ने जो कहा वो ठीक कहा। और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के भी सैकड़ों लोगों ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। अब देखिए, ये जो चीज़ होती है ना, जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये किसी सरहद या धर्म या मज़हब की बात नहीं होती है। ये मैन टू मैन, एक शख्स से दूसरे शख्स तक एक ज़र्फ़ की बात होती है कि किसका मयार, किसका ज़र्फ़ कितना बुलंद है। और यकीन करें कि अगर आप उस वीडियो को सुनेंगे तो गुस्से से भर जाएंगे। बहरकैफ शाहिद भाई ने जब इसे सुना वो भी बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि जावेद भाई, जैसे भी हो इस आदमी का पता लगाइए, मुझे इस आदमी के साथ एक अच्छा सलूक करना है। मैंने अपनी कोशिश की और उस कोशिश में अल्लाह ने मुझे कामयाब किया और मैं उस आदमी तक पहुंचा। और उस आदमी तक पहुंचने के बाद जब उससे मैंने बिलमुशाफा बात की, गुफ्तगू किया, और मैंने उससे बताया कि भाई, तुझे तो पता ही नहीं कि तूने किस शख्स के बारे में ये वीडियो बनाया और कितनी अनाप शनाप बातें की हैं। तुम्हारे पाकिस्तान में न जाने उनके चाहने वाले कितने हैं, लाखों की नहीं बल्कि वहाँ भी मेरा ख्याल है कि एक ऐसी तादाद है कि जिसे गिनना नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ रफ़ी साहब जैसी शख्सियत के बारे में तुम एक इतना वाहियात वीडियो बनाते हो, वहीं पे तुम्हारे मुल्क का एक शख्स है वहीद रियासत भट्टी, और वो रफ़ी साहब का ऐसा मोतक़िद है, ऐसा प्रस्तार है कि उसने अपने जेब ख़ास से रफ़ी साहब पे 4 बुक्स पब्लिश किए हैं। और किताब भी कोई 100-200 सफ़ों की नहीं, तकरीबन हज़ार सफ़ों की किताबें उसने शाया की हैं। बरसों का उसका रिसर्च है, लाखों रुपए उसने ख़र्च किए हैं महज उस शख्स की मोहब्बत में, और तुमने ऐसा किया। बहरहाल ये सारी बातें जब उसके गोशेगुज़ार मैंने की तो उसे भी शायद अल्लाह ने हिदायत दी, उसे समझ आया कि हाँ, वाकई उसने गलती की है। उसने मुआज़रत किया और कहा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उनकी शख्सियत इतनी अजीम है, और मैंने कहीं एक वीडियो देखा तो वहीं से मैंने इसे अडेप्ट कर लिया और मैंने अपने तौर से बना दिया। मैंने कहा कि भाई, किसी भी वीडियो, किसी भी कंटेंट को डालने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूरी है, उसे मुस्तनद कर लेना लाजिम है। बहरकैफ मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक तरफ पाकिस्तान का ही एक शख्स जिसने रफ़ी साहब की इतनी बेहुरमती की, इतनी बेइज्जती की, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का ही एक और शख्स, उसने रफ़ी साहब की कैसी इज़्ज़त व तकरीम की, कैसे उन पर किताबें लिखी। आज मैं वहीद रियासत भट्टी साहब का एक वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये रफ़ी साहब से मोहब्बत का एक बरमिला इजहार है। साथ ही साथ मैं उस शख्स का वो ऑडियो भी आपके सामने पेश करूँगा कि जिसमें उसने अपने इस अमल की मुआज़रत की है। तो बहरकैफ आइए देखते हैं पहले वहीद रियासत भट्टी साहब के उस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिनी माया देखने वाले सभी दोस्तों को मैं वहीद रियासत भट्टी रावलपिंडी पाकिस्तान से सलाम आदाब अर्ज़ करता हूँ। तो जावेद नसीम भाई ने उस दिन एक वीडियो अपलोड की जिसमें हमारी सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने मोहम्मद रफ़ी साहब की
عظیم ایک شخصیت جو فن گائکی کا مالیہ ہیں، ان پر ارزا سرائی کی. میں نے وہ ویڈیو دیکھی، یقین جانے کہ میرا دل بہت رنجور ہوا، بہت غمگین ہوا اس بات سے کہ ہمارے سرزمین سے کبھی ایسا نہیں ہوا اس سے پہلے. لیکن یہ سب سن کر مجھے قلبی اذیت ہوئی، دلی اذیت ہوئی. تو میں تمامی رفیون محمد رفیع صاحب کے فین ہیں. میں اہل پاکستان کی جانب سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک ناسمجھی میں کی گئی بات پر ان کے دل رنجیدہ ہوئے. تو میں وحید ریاست بٹی مئی 1984 سے محمد رفیع صاحب کے صوتی لہن، ان کی آواز کا نور میرے کانوں کے ذریعے دل میں داخل ہوا، اور آج تک تقریباً 41 برس گزر چکے ہیں. تو کوئی ایسا دن نہیں جب میں نے محمد رفیع صاحب کی آواز میں کوئی گیت نہ سنا ہو، ان کے حوالے سے کسی خبر کو نہ کھوجا ہو، تو کوئی پکچر ان کی میں نے اصل نہ کلیکٹ نہ کی ہو. ان کی جستجو میں ان پر میں الحمدللہ، یہ میری کتاب ہے، دیکھیں، گیت گاتا چل، 1048 پیجز ہے اس کے، اور یہ دوسری ہے ایک بنجارہ گائے. یہ میں 2 بکس پبلش ہو چکی ہیں، آپ کے سامنے ہیں. تو تیسری جو ہے وہ محمد رفیع ہزار داستان اسی سال کے آخر میں انشاءاللہ پرنٹ ہوگی، پبلش ہوگی. تو ایک اور چوتھی بک جو ہے وہ نیکسٹ ایئر. تو میں آپ یہ دیکھیں، جہاں ہمارے وطن سے رفیع صاحب کے حوالے سے ایک آدھ آواز اٹھی ہے، تو وہیں ہم یہ فقیر بھی تو ہے جس نے محمد رفیع صاحب کے لیے دن رات ایک کیا ہوا ہے. میں نے عشق رفیع کی نظر اپنی ساری راتیں محمد رفیع صاحب عشق کی نظر کر دی ہیں، تج دی ہیں اپنی نیندیں. تو یہ بکس اس بات پہ گواہ ہے. 4-5 ہزار صفحات لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے ایک شخصیت پہ. تو اردو زبان میں پاکستان میں بیٹھ کر میں نے کام کیا. تو رفیع صاحب کی شخصیت ہی ایسی تھی. وہ تو ہمارے کیا کہتے ہیں عقیدتوں کا مرکز ہے، ہماری عقیدت کا وہ کعبہ ہے. ہماری محبتیں ان کے ارد گرد طواف کرتی ہیں، اور مجھے اس پر فخر ہے کہ ان جیسی شخصیت کریکٹر وائز کوئی مقابلہ نہیں، گائکی میں، سنگنگ میں کوئی مد مقابل نہیں. میں یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ ان سے کمپیریزن ان کا کسی سے کرنا، ان سے موازنہ کرنا کسی گلوکار دوسرے گلوکار کا، یہ ایک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ان تک، ان کی گرد راہ تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کے قدموں تک بھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ محمد رفیع صاحب کے قدموں میں بیٹھ سکے. وہ اتنے بڑے گلوکار تھے، اتنے بڑے انسان تھے. تو میں پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر کسی نے اس طرح کیا ہے تو میری ان سے اپیل ہے، میں گزارش کرتا ہوں. میری بات بھی ہوئی ہے اس صاحب سے، وہ شرمندہ ہے، وہ بہت نادم ہے. میں نے کہا یہ ایک ویڈیو آپ کریں اور ایکسیپٹ کریں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، لوگوں سے معذرت کریں کہ رفیع صاحب کے جو چاہنے والے ان کے دل دکھے ہیں اس بات سے. تو جاوید نسیم بھائی نے بہت اچھے طریقے سے اس کا مقدمہ لڑا، اس کے خلاف اس کے متعلق بات کی. تو میں بھی محمد رفیع صاحب کا ایز اے رفیع فین ہونے کے ناطے، محمد رفیع صاحب کے فین ہونے کے ناطے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اپنی جانب سے میں معذرت کرتا ہوں اہل پاکستان کی جانب سے. محمد رفیع صاحب بلند تھے، بلند ہیں، اور ہمیشہ سر بلند رہیں گے. ان کی گرد راہ تک بھی پہنچ پانا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے. تو ہمارے قومی ترانہ ہے نا، اس کے شاعر خالق شاعر تھے حفیظ جلندری صاحب. ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، پڑھنا چاہوں گا. حفیظ کہتے ہیں، خوب سے دروں دکھا دیا ہر دہن غلیظ نے، خوب سے دروں دکھا دیا ہر دہن غلیظ نے، کچھ نہ کہا حفیظ نے، ہنس دیا مسکرا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوب سے دروں، اندر کا گند جس کے اندر تھا اس نے منہ کے ذریعے باہر نکالا. تو حفیظ جلندری نے یہ دیکھا تو اس نے کچھ نہیں کہا، ہنس دیا مسکرا دیا. تو جو خوب سے دروں وہاں پہ انڈیا میں کوئی کرے، پاکستان میں کسی دنیا کونے میں رفیع صاحب پہ کوئی ارزا سرائی کرے، سورج پہ اگر کوئی سیاہی پھینکے گا تو سورج کا کچھ نہیں بگڑنے والا. اس کا کام ہے نور تقسیم کرنا، روشنی تقسیم کرنا. محمد رفیع صاحب آواز کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، اپنے نورانی آواز تقسیم کر رہے ہیں، قیامت تک تقسیم کرتے رہیں گے. ان جیسا کوئی نہیں اور نہ کوئی ہو سکتا ہے. ایک ہی محمد رفیع تھا. رفیع کا مطلب یہ تھا، رب پاک کا نام ہے، اللہ پاک کا نام ہے رفیع، یا رفیع. اس پہ، اس ذات پہ یا رفیع کی تجلی تھی، رب کے صفاتی نام کی تجلی تھی، یا رفیع، اسی لیے وہ سر بلند ہے.
کہ رب کے نام کی ان پہ ہر وقت جلی پڑتی رہتی ہے. وہ رب کی بارگاہ میں سرخرو ہیں. رمضان شریف میں دنیا سے رخصت ہوئے, شب جمعہ رات 10:25. تو کوئی اس سے بڑھ کر کوئی اور سعادت کی بات ہو سکتی ہے؟ کتنے لوگوں کے لیے بے لوث ہو کے گیا, 1 روپیہ نہیں لیا کسی سے, ہو سکا تو غریبوں کی مدد کی, سازندوں کی دلجوئی کی, بغیر معاوضے کے دعا دیا. تو ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فلم انڈسٹری گناہوں کی شوخ منڈی ہوتی ہے. وہاں پہ قدم قدم پہ گناہ ایسے پڑے ہوتے ہیں, پاؤں بچ کے ڈالنا کہیں پہ مشکل ہوتا ہے. ایک محمد رفیع صاحب, یہ نہ کوئی اسکینڈل, نہ کوئی شراب, نہ کسی قسم کا کوئی ایسا عیب نہیں جو ان کی ذات سے آپ منسوخ کر سکیں. آج 45 برس بعد ان کے کردار پہ کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں. کیوں؟ وہ رب کے خاص بندے تھے, رب تعالیٰ کا ان پہ خاص کرم تھا, اسی لیے انہیں محمد رفیع صاحب کہا جاتا ہے. تو میں انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. تو آپ سینی مایا دیکھتے رہیں. جاوید نسیم بھائی محمد رفیع صاحب کے عشق میں فنا ہو چکے ہیں, تو ہم ان کے ہم رکاب ہیں, وہ امام ہیں, ہم مقتدی ہیں. بہت شکریہ دوستو, السلام علیکم. تو جناب یہ تو ہے وحید ریاست بھٹی صاحب کا وہ ویڈیو جو انہوں نے ایک پیغام کی صورت میں آپ لوگوں کے لیے دیا ہے, ہمارے سنیمایا کے ویورز کے لیے. اور اب میں آپ کے سامنے ان صاحب کا وہ آڈیو جس میں انہوں نے معذرت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اسے بھی سنیے. جی وعلیکم السلام. نہیں میرا کوئی ایسا مطلب نہیں تھا. مجھے نہیں پتا کہ کیونکہ ابھی تو چینل میں نے رن کرنے ہی چھوڑ دیا ہے. وہ ویڈیو تھی ابھی میرے خیال میں وائرل ہو رہی ہے, تو میں ابھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں ان کے فین یا ان کی فین فالوئنگ جتنا بھی جو بھی ان کے ماننے والے ہیں ان کو ناراض کروں. میرا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا. میں ابھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس ویڈیو یا اس کنٹینٹ کا لوگوں کو اتنا برا لگے گا, کیونکہ میں نے جس بندے کو فالو کیا ہوا تھا, جس کی ویڈیوز دیکھ کے میں خود ویڈیو بناتا تھا, اس بندے نے یہ کنٹینٹ ڈالا تھا. کیونکہ اس بندے کے 3 لاکھ پلس سبسکرائبر تھے, جس کی وجہ سے مجھے لگا کہ سچ بول رہا ہوگا. آپ کو میں اس کا لنک بھی بھیج دوں گا, اور ہو سکے تو میں اس کی ویڈیو سرچ کر کے جس سے میں نے دیکھ کے بنائی ہے وہ بھی بھیج دوں گا. باقی رہی میرے چینل کی بات, تو میں ابھی جا کے ڈیلیٹ کرتا ہوں. آپ اس ویڈیو کو جا کے دیکھ لیجئے گا, میرے چینل پہ آپ کو نہیں ملے گی. بہت شکریہ. اور میں اگین روزے کی حالت میں ہوں, میں معذرت خواہ. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگوں کو اتنا دکھ ہوگا. اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. میں ابھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اوکے سر, اللہ حافظ. تو لیجیے صاحب, یہ تھا وہ آڈیو کہ جو اس شخص نے, جن کا نام شاید سہیل اقرا ہے, انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے اس میسج میں معذرت کیا, بلکہ انہوں نے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا ہے. چلیے, جب ایک شخص کو اپنی غلطی کا ادراک ہوا, اس نے اعتراف کیا اور معذرت کی, تو اس قصے کو میں یہیں پہ ختم کر دے رہا ہوں. لیکن چونکہ یہ بات لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے آیا تھا اس وقت, ایسی صورت میں جب اس نے معذرت کی اور ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا, تو اس بات کو لے کر بھی آپ لوگوں کے سامنے آنا ضروری تھا. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ جاوید بھائی, جب آپ نے اس ویڈیو کو اس نے ڈیلیٹ کر دیا اور اس کے آڈیو کی جو معذرت کا آڈیو وہ بھی آپ نے سنا دیا, تو پھر بیچ میں آپ نے وحید ریاست صاحب کی اس کلپ کو کیوں دکھایا؟ سوال آپ کا بالکل صحیح ہے, لیکن میں نے محض اس لیے بھی آپ لوگوں کو وہ کلپ دکھانا ضروری سمجھا کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک ہی ملک یا ایک ہی شہر میں ایک شخص رفیع صاحب کے بارے میں اتنی غلط رائے رکھتا ہے, تو وہیں پہ دوسرے بھی ہیں جو رفیع صاحب کی اتنی عزت کرتے ہیں, اتنی تکریم کرتے ہیں, اور ایک ملک کا ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے ملک کے اس بندے کو سپورٹ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے ایک حق اور ایک سچائی اور ایک اچھی بات کا انہوں نے اعتراف کیا اور اسے سپورٹ کیا. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں پھر کسی اگلی کہانی کے ساتھ. تو پھر بنے رہیے گا یوں ہی ہمارے ساتھ, اور آپ لوگوں کی محبتیں اگر اسی طرح سے ملتی رہیں تو میرا بھی حوصلہ بلند رہے گا. ایک بات میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو محض سستی شہرت پانے کے لیے
रफ़ी साहब को एक आलयकार बना लेते हैं और उनके बारे में मन गढ़ंत कहानियाँ और उन्हें डिफेम करने की, उनकी इज़्ज़त से खिलवाड़ करने की जो कोशिश करते हैं, उनके लिए तो मेरी तरफ से एक चेतावनी है कि भाई ये ना करो। जब तक मैं हूँ, रफ़ी साहब के ख़िलाफ़ किसी को भी इस तरह की बयानबाजी करने की इजाज़त नहीं दूंगा, और जब कभी किसी ऐसे शख्स का मुझे पता लगेगा तो मैं दरगुज़र नहीं करूंगा। चलिए दोस्तों, अपने दोस्त, अपने भाई जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।